پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے اور جمائی ناپسند ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خوبصورت زندگی دے کر گئے اس کا ایک بڑا حصہ آداب پر مشتمل ہے۔ آداب زندگی، آداب معاشرت، رہن سہن کے صحیح طریقے، اس کا نام ادب ہے۔ کسی کام کو صحیح نہج پہ کیا جائے، صحیح طریقے پہ کیا جائے تو اسے کہتے ہیں یہ ادب کے ساتھ کیا ہے، مہذب انداز میں کیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بڑا حصے کا تعلق آداب سے ہے کہ معاشرتی زندگی میں طریقہ ایسا اختیار کرو کہ اچھا لگے۔ اس کا نام ادب ہے، صحیح طریقے سے کرنے کا نام ادب ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ایک زندگی کا ایک بڑا حصہ سمجھایا ہے، بلکہ ہر زندگی کے حصے کے متعلق آداب بتائیں، اور خصوصاً معاشرتی زندگی، ساتھ رہنے میں، ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، یہ جو زندگی ہے اس میں تو یوں ملتا ہے کہ قدم قدم پہ مسلمان کو دعا دیتا ہے یا دعا لیتا ہے، دعا دیتا ہے یا دعا لیتا ہے۔ یہی پوری معاشرتی زندگی میں نظر آتا ہے۔ ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، دعا دے رہا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کچھ مدد کر دی، راستہ دکھا دیا، رہنمائی کر دی، تو کہتا ہے جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، بدلہ دے دیا، بدلہ دے دیا۔ ایک تو یہ انداز ہے نا، آپ نے بہت اچھا کیا، شکریہ۔ تو شکریہ میں وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت جزاکم اللہ میں ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ اچھائی کی اور آپ اس سے کوئی اس درجے کی اچھائی نہیں کر سکتے، کچھ آپ کے پاس ہے نہیں، اور آپ نے بدلے میں کہہ دیا جزاک اللہ، تو آپ نے دینے والے سے زیادہ بڑی چیزوں سے دے دی، اور آپ نے اس سے کہا اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ اتنی بڑی دعا دے دی آپ نے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے دے۔ اسی طرح ایک آدمی کو چھینک آئی، تو یہاں بھی دعا ہے الحمدللہ، اس نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ اچھا، ہمارے یہاں اب چھینک مسئلہ بن گئی نا، اس میں ایک لطیفہ بھی بنا نا، جیسے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر چھینک کرونا نہیں ہوتی، ہاں؟ حالانکہ چھینک ایک نعمت ہے، ایک نعمت ہے۔ دماغ میں نشاط آتا ہے، دماغ میں اس میں جتنے زائد بخارات ہوتے ہیں یہ نکلتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اس لیے حکم کیا ہے، ادب کیا ہے، جب یہ آئے کہو الحمدللہ، اور کوئی اس کی آواز سنے تو کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ پھر چھینک والا کہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اللہ تیری رہنمائی فرمائے اور تیرے احوال کو اللہ رب العزت سنوار دے۔ یہ کتنا خوبصورت انداز۔ ہاں، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ چھینک آ گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب نہیں، یہ نزلے کی وجہ سے، زکام کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے۔ لیکن عام معمول میں چھینک آ جائے تو یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، اور کہنے جس کو آئے وہ کہے الحمدللہ۔ ہاں، ادب بتایا، جب چھینک آئے نا حد الامکان اس کی آواز پست کرو، پست کرو، اور اگر ہاتھ میں رومال ہے منہ پہ رکھ لو، ہاتھ میں رومال نہیں ہے تو ہاتھ رکھ لو۔ یہ اللہ کے نبی نے آداب بتائے، یعنی ایک ادب تو یہ بتایا کہ آئے تو الحمدللہ کہے، جو اسے سنے الحمدللہ۔ اچھا، جو شخص الحمدللہ نہ کہے تو سامنے والے کے لیے اس کے لیے دعا بھی نہیں، دعا بھی اسی شخص کے لیے ہے جو الحمدللہ کہہ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمی کو چھینک ہوئی، آپ کو ایک کو آپ نے کہا یہدیکم اللہ، دوسرے کو جواب نہیں دیا، کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کو دعا دی ہے، اسے دعا نہیں دی۔ فرمایا اس نے تو الحمدللہ کہا ہے، اس نے تو الحمدللہ نہیں کہا۔
تو جس کو آئے اس کا ادب ہے الحمدللہ کہے، سننے والے کے لیے ادب ہے وہ اسے دعا دے یرحمک اللہ کہے، اور پھر جسے چھینک آ رہی ہے حتی الامکان اس کی آواز پست کرے، اور پھر اگر ہاتھ میں رومال ہے رومال رکھ لے، کپڑا ہے کپڑا منہ پہ رکھ لے، ہاتھ ہے تو کوئی چیز ایسی کر لے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اس انداز سے وہ چھینک کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے۔ البتہ جھمائی یہ سستی کی علامت ہے، یہ سستی کی علامت ہے، اور جب آدمی جمائی دیتا ہے اور منہ کھولتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تو اس کے اندر کینہ ہے نا انسان کے بارے میں، اور وہ انسان کے بارے میں کینہ پرور دشمن ہے، جب اس کی بگڑی ہوئی شکل دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو حکم کیا ہے؟ حتی الامکان اس جمائی کو روکا جائے اور حتی الامکان اس سے احتیاط کی جائے، لیکن پھر بھی آ جائے تو ہاتھ رکھ لے، پھر بھی آ جائے تو ہاتھ رکھ لے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھینک ایک نعمت ہے اور جمائی یہ سستی کی علامت ہے، اس سے خوشی ہوتی ہے تو شیطان کو خوشی ہوتی ہے اور وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب بتائے۔